وعلی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ ابھی ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی وقفے کے بعد شروع کر رہے ہیں سنی بہشتی زیور کا پیج 74 صفحہ 74، وہاں سے ہم انشاءاللہ آغاز کر رہے ہیں اس کا نیچے والا دل جو جاری و ساری ہے اس حوالے سے کہ ایمان اور کفر کے حوالے سے یہ سبق جو ہے وہ جاری ہے۔ خوب یاد رکھنا چاہیے، اس ہیڈنگ کے نیچے ہم شروع کر رہے ہیں۔ خوب یاد رکھنا چاہیے کہ جب اصلاً کسی کفر کی مغفرت یعنی بخشش نہ ہوگی، جیسا کہ قرآن کریم کی گواہی ہے، تو جو کسی کافر کے لیے اس کے مرنے کے بعد مغفرت کی دعا کرے یا کسی مردہ مرتد یعنی ایسے شخص کو جو کلمہ گو ہو کر کفر کرے، ایسے شخص کو اگر کسی نے جنتی، مرحوم یا مغفور یا رحمت اللہ تعالی علیہ یا نبر اللہ مرکدہ یا اس کے ہم معنی دوسرے الفاظ کہے، یا کسی مردہ ہندو کو یعنی مراد غیر مسلم کو علانیہ اسلام سے دور، اور ایسا شخص جو کفر پر اڑا رہا، بینکھنٹ باشی یعنی یہ سنسکرت کا لفظ ہے، سکٹ یا اس کا ہندی کا لفظ ہے، یعنی اچھا کہنا، یا اس کو مغفرت والا کہنا یا بخشش والا کہنا، کہے خود کافر ہے کہ در حقیقت انکار کرتا ہے حکم قرآنی اور فرمان ربانی کا۔ قرآن کریم کا واضح ارشاد ہے کہ مغفرت اور بخشش کی دولت صرف ان خوش نصیبوں کے لیے ہے جو مرتے دم تک ایمان و اسلام پر قائم رہے۔ تو جو بد نصیب عمر بھر کفر و شرک میں گرفتار رہے اور اسی حالت میں موت نے انہیں آ لیا، ان کے لیے بخشش و نجات کی تمام راہیں اور مغفرت کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ چیز ذہن نشین رہے کہ جو شخص حالت کفر میں مرا، اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے نہ تو دعائے مغفرت کی جائے گی، بلکہ اس سے بھی پہلے شروع ہو جائیں، نہ اس کو مومنوں کی طرح، مسلمانوں کی طرح مسلمان غسل دیں گے، نہ اس کو کفن دیا جائے گا، نہ اس کو اس کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی، نہ اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا، نہ ہی ایسے شخص کے لیے دعائے مغفرت کی جائے گی، نہ اسے جنتی یا رحمت اللہ تعالی علیہ یا مغفور یعنی بخشا ہوا وغیرہ وغیرہ، یا یہ کہ نبر اللہ مرکدہ کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی قبر پہ رحمتوں اور برکتوں کا اور نور کا نزول فرمائے وغیرہ وغیرہ، یہ اس کی قبر کو روشن کریں۔ اس طرح کے کوئی بھی الفاظ جو مومن مسلمان، تاکہ ہمیں الفاظ کی ویڈی کا بھی اندازہ ہونا چاہیے، یہ نہ بلا سوچے سمجھے منہ سے نکالے جائیں، تاکہ ہمیں اندازہ رہے کہ یہ ویڈی فل الفاظ ہیں، یہ مومن کے لیے، مسلمان کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ ایسا شخص جو حالت کفر میں مرا اور حالت کفر میں وہ دنیا سے گیا، جس کا خاتمہ بالکفر ہوا، اس شخص کے لیے ان الفاظ میں سے کوئی ایک لفظ بھی استعمال نہیں کیا جائے گا جو کہ مومن کے لیے، مسلمان کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ چونکہ قرآن مجید فرقان حمید اس سلسلے میں بالکل واضح ہے کہ بخشش و مغفرت صرف ان لوگوں کے لیے خاص ہے جن کا ایمان پر خاتمہ ہوا، جو مسلمان مرے، جو مسلمان دنیا سے گئے، وہ بے شک گناہگار بھی ہوں، سیاہکار بھی ہوں، خطاکار بھی ہوں، اگر وہ مومن تھے، مومن مسلمان تھے،
تو ان کا چونکہ خاتمہ بالایمان ہوا، سو ان کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کی جائے گی، ان کے لیے سارے نیک کلمات بولے جائیں گے، انہی کے لیے ہاتھ اٹھائے جائیں گے، انہی کے لیے قرآن مجید، کلمہ شریف، درود پاک پڑھا جائے گا۔ اور جو لوگ حالت ایمان میں دنیا سے نہیں گئے، ان کے غسل سے لے کر تو بعد میں ایصال ثواب تک کوئی ایک عمل بھی ان کے لیے نہیں کیا جائے گا، اور نہ مسلمانوں کے الفاظ جو مسلمان کے انتقال پر، اس کی موت پر، اس کی وفات و وصال پر بولے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک دعائیہ کلمہ بھی نہیں بولا جائے گا۔ اگر ایسے کلمات کوئی کفار کے لیے بھی بولتا ہے تو یقیناً اس کو اپنے ایمان کی سرے سے خبر ہی نہیں ہو سکی، اور اس کو علم ہی نہیں ہو سکا کہ ایمان یا کفر جو ہے یہ کسے کہا جاتا ہے۔ مجھے کئی سال پہلے کی بات جو ہے وہ یاد آ گئی ہے تھوڑی مشم بات، لیکن ہے اس سے متعلقہ میں بچوں کو سنایا کرتا ہوں، چونکہ بچے جو ہے وہ عام طور پر ہماری نوجوان نسل ابھی تک جانتی ہے۔ پاکستان کے ایک بڑے فیمس اور نامور قوال تھے مرحوم نصرت فتح علی خان، ان کا انتقال ہو گیا۔ تو جس مہینے ان کا انتقال ہوا، انہی دنوں میں کہیں یہ یو کے کی جو شہزادی تھیں لیڈی ڈیانا جنہیں کہتے ہیں، یہ بھی دنیا سے گئی۔ نصرت فتح علی خان مرحوم جو تھے ان کا بھی انتقال ہوا، اور لیڈی ڈیانا کا ایکسیڈنٹ ہوا، سو یہ بھی مر گئی، یہ بھی دنیا سے چلی گئی۔ اب پاکستان کی جو نیشنل اسمبلی ہے، پاکستان کی قومی اسمبلی، آپ کو وہاں پہ پتہ ہے کہ جو اس طرح کے کوئی انٹرنیشنل انسیڈنٹس ہو جاتے ہیں تو اس پر جو ہے وہ تعزیتی کلمات وغیرہ کہنے ہوتے ہیں سیاسی لوگوں کی، اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں ہر پلیٹ فارم پر۔ پھر آخر وہ شہزادی تھی، ملکہ برطانیہ ہونے والی تھی، تو ہمارے پاکستان کے نیشنل اسمبلی کا ایک ممبر جو ہے MNA، ممبر نیشنل اسمبلی آف پاکستان، وہ اٹھ کے کھڑے ہوئے تو انہوں نے حال میں کہا جی اس طرح کرو کہ اجلاس شروع ہونے تو پہلا خان صاحب واسطے تے لیڈی ڈیانا واسطے مغفرت دی دعا کر لو۔ اب بات کو سمجھ گئے بھئی، خان صاحب کے لیے تو مغفرت کی دعا ہوئی چونکہ وہ مومن اور مسلمان تھے، لیکن ایک بندہ جو کافر رہا ساری عمر، حالت کفر میں مرا، جس کا کفر ظاہر ہے، سو اتنا نالج ان لوگوں کے پاس بھی نہ ہو جو 20 کروڑ عوام کی نمائندگی کرنے کے لیے اور اپنے حلقہ کے لاکھوں مسلمانوں کی نمائندگی کرنے کے لیے اسمبلی میں جاتے ہیں، اور وہ خود وہ تھوڑا چلے جاتے ہیں، بھیجنے والے بھی میں اور آپ ہم سب بھی ہوتے ہیں۔ جس بندے کا اتنا مائنر نالج ہے، اس کو کم از کم کسی بھی سطح پر مسلمانوں کی نمائندگی نہیں کرنی چاہیے۔ سو بار انہوں نے کہا جی لیڈی ڈیانا واسطے تو نصرت فتح علی خان واسطے دعا مانگ رہا ہوں۔ ذہن نشین کر لیجیے اس بات کو، اسلام اسلام ہے، کفر کفر ہے، اور اس کے درمیان واضح فرق جو ہے وہ ایک مومن کو ہونا چاہیے۔ کسی بھی کافر و مشرک کے لیے دعائے مغفرت کا مانگنا جائز اور درست نہیں ہے۔ جب اس کی بخشش نہ ہونے کے حوالے سے قرآن مجید میں واضح آیات اتریں تو مسلمان جو ہے وہ اس کی بخش و مغفرت کے لیے دعا کیسے کر سکتے ہیں؟ اب دعا سے کہ اگلا ٹرینڈ جو ہے وہ چل پڑا ہوا ہے، اس کے اوپر بھی میں ایک دو باتیں آپ کو کہہ دیتا ہوں۔ وہ ٹرینڈ یہ ہے کہ کسی کی یاد میں کینڈلز روشن کرنا، موم بتیاں جلانا، یہ ایک نیا ٹرینڈ جو ہے یہ ہمارے ہم متعارف ہو گیا ہے۔ عجیب بات ہے، ہم اتنے حصوں میں ڈیوائیڈ ہوتے جا رہے ہیں کہ ایک طبقہ وہ ہے ہمارے ہاں جو سرے سے ایصال ثواب کے منکر ہیں، ان کا سارا دور اس پہ ہے کہ جنازے کے بعد بھی دعا نہ مانگی جائے۔ اندازہ کر لیجئے، یعنی بعد میں سالانہ ختم کروانے اپنے والدین کے، اپنے اساتذہ کے، اپنے پیر و مرشد کے، اپنے محبت والوں کے، وہ تو الگ میٹر ہے نا سارا، یعنی وہ اس بات پہ بھی مصر ہیں کہ جنازے کے بعد بھی دعا نہیں مانگی جائے۔ اب جس طبقے کا سارا زور اس پہ لگ رہا ہے، اس کا دوسری طرف میرے خیال میں اتنا زور نہیں لگ رہا۔ اب یہ جو نیا ٹرینڈ ہمارے ہاں چلا آیا ہے کہ فلاں کی یاد میں کینڈلز جو ہیں وہ روشن کر لو، موم بتیاں جو ہیں وہ روشن کر لو۔ اب چوراہوں پر، چوکوں میں جس جگہ پہ کوئی انسیڈنٹ ہو جاتے ہیں وہاں پہ لوگ پھول اور موم بتیاں لے کے پہنچ جاتے ہیں ہول آبستن۔ یہ میری گزارش ہے، اگر آپ مومن ہیں، اگر آپ مسلمان ہیں
تو کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے اپنے آپ کو پوچھ لیجئے. اپنے آپ کو نہیں پوچھ سکتے تو کسی اور سے پوچھ لیجئے. اسلام کے طریقے، اسلام کی ویلیوز، آپ اسلام کی اقدار کو چھوڑ کے تو غیر مسلموں کی اقدار کو اور ان کے کلچر کو اپنے ہاں اسلامی ملکوں میں پروموٹ کرتے ہیں. پھر اس کے اوپر ہمارے میڈیا کے اگر 80 چینل ہے غالباً پاکستان میں، تو اس طرح کی ایونٹ کی 80 کے 80 چینل خبر دیتے ہیں. کیوں؟ پروموشن کے لیے، کہ وہ چیز پروموٹ ہو. خبر نہ دینے پہ آئیں تو لاکھوں لوگ بھی کسی جگہ پر جمع ہوں تو میڈیا والے آنکھیں بند کر کے وہاں سے گزرتے ہیں. اور دینے پہ آئیں تو کسی گلی چوراہے میں 2 لڑکیاں بیٹھ کے گانے گا رہی ہوں تو ان کی خبر لے آئیں. کسی گلی چوراہے میں کینڈلز روشن ہوں تو ان کی خبریں لے آئیں. بھائی آپ بطور مسلمان، ہمیں کسی پارٹی سیاسی کے ساتھ کوئی غرض نہیں ہے. بطور مسلمان آپ کسی بھی پارٹی کے ساتھ تعلق رکھتے ہوں، لیکن یہ چیز ذہن نشین فرما لیجئے کہ اسلام کے اپنے ہر معاملے کے اندر اسلام کی اپنی تعلیمات ہیں. ایک طرف تو آپ اسلام کی تعلیمات کو فالو نہیں کرتے تو اہل علم اس لیے خاموش ہو جائیں گے. چلو جی فرض یا واجب نہیں، اگر آپ نے نہیں بھی کیا تو کوئی حرج نہیں، آپ جانیں اور آپ کے مرحومین جانیں. ہمارے تو خیر مستقل جو آپ لوگ سننے والے، ہم تو بعض اوقات دعا میں نام لے کر کہتے ہیں یا اللہ کہ وہ لوگ جو اصلاً اہل حق مسلمان دنیا سے چلے گئے اور جن کی اولادیں بعد میں ایصال ثواب کی راہ سے ہٹ گئیں، ہم ان کے لیے بھی تیری بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ مولا کریم ان کی بخشش فرما. ان کے لیے دعا مانگنے والا پیچھے ان کی اولاد بھی نہیں بچی کہ لوگوں کی آئیڈیالوجیز چینج ہوگی. اور آپ لوگ گواہ ہوں گے، میں کئی مرتبہ میں گناہ گار اس باقاعدہ یہ نام لے کر تو دعا کرتا ہوں. اب اگر آپ اپنے والدین کو، اپنے اساتذہ کو ایصال ثواب کرنے کے قابل نہیں رہے، اپنے نقطۂ نظر تبدیل کر لیا، تو اب ان چیزوں کو پرموٹ تو نہ کریں. معاشرے کے اندر کسی بھی طبقے کے ساتھ کوئی تعلق رکھتا ہو کہ آپ غیر مسلموں کے کلچر کو پرموٹ کرتے ہیں. اسلام میں مرحومین کی یاد کا ایسا کوئی طریقہ 1400 سال میں تو نظر نہیں آتا. تو اب نئی نئی چیزیں جو دین سے ہٹی ہوئی ہیں یہی بدعات کہلاتی ہیں. عجیب بات ہے، یہ اس قوم کی بدعت کہنے پہ تو درود و سلام کو بدعت کہہ دے اذان سے پہلے. یا بات بدعت کہنے پہ آئے تو کسی بھی چیز کو بدعت جو ہے وہ کہہ دیں. اور جن چیزوں کی اصلاً دین میں کوئی گنجائش نہیں، وہ دین میں بالکل نیا راستہ ہے، قرآن و سنت سے اس کی کوئی دلیل آپ کو دستیاب نہیں ہوتی مؤثر، تو اس معاملے میں بندے کو آواز اٹھاتے رہنا چاہیے. ذہن شین کر لیجئے یہ بات. میں مسئلہ عرض کروں ضمناً بات تھوڑی دور چلی گئی کہ کسی بھی غیر مسلم کی نماز جنازہ تو دور کی بات ہے، اس کے لیے دعائیں مغفرت یا اس کے لیے جنتیوں جیسے کلمات بولنا جو مسلمان کے لیے بولے جاتے ہیں، اس طرح کا کوئی کلمہ جو ہے وہ مسلمان کو بولنا جو ہے وہ جائز نہیں، کہ جس بندے کا یہ کنفرم ہے کہ وہ کفر پر مرا ہے. اور ان سے بدتر ہیں وہ بدبخت جو کلمہ اسلام پڑھ کر کفر پر مرے، اسلام کا نام لیں اور کفر کی بستی آباد کریں. یہ کب اس قابل ہیں کہ رحمت الہی ان کی طرف متوجہ ہوں. اس لیے قرآن و حدیث کے احکام کے بموجب ایسوں کی نماز جنازہ پڑھنا بھی حرام اور شدید گناہ ہے کہ آخر نماز جنازہ کا مقصود یعنی مقصد بھی مرنے والے کے لیے دعائیں مغفرت اور عام مسلمانوں کی جانب سے اس کی شفاعت ہے، جبکہ وہ بدنصیب مرنے والا تو اس دولت کا اہل ہی نہیں، بلکہ اس کے مرنے کے بعد اس کی قبر پر بغرض زیارت یعنی زیارت کی نیت کے ساتھ جانا، بطور اکرام یعنی اس کی رسپیکٹ کے لیے اس کی قبر پہ جانا، شرعاً ایک بہت بڑا گناہ اور حرام و ناجائز ہے. یوں ہی ان کے کفن و دفن میں شرکت بھی شرعاً درست نہیں. اور ان احکام شریعہ کی علت یعنی سبب وہی کہ جب وہ ایمان سے خالی ہیں تو اس کی اہلیت ہی نہیں کہ ان پر نماز جنازہ پڑھی جائے. جب وہ مبغوض و مردود یعنی جنہیں رد کر دیا گیا اور لعنت الہی میں گرفتار ہیں تو ان پر یہ نعمتیں کیسی اور ان کے لیے عزت و تکریم اور رسپیکٹ کا اہتمام کیسا. مسلمان مرد اور عورتوں پر لازم ہے کہ وہ ایسے منافقوں کو اپنی جماعت میں کسی طرح نہ پنپنے دیں اور ہرگز کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے ایسے بدنصیبوں کی ہمت افزائی ہوتی ہو اور ایسے بدنصیب لوگ مسلمانوں میں شمار کیے جائیں. یوں غیروں کی نگاہوں میں ان کی کجربی اور گمراہی، بد دینی و لا مذہبی جو ہے وہ اسلام قرار پائے گی. مولا کریم سب مسلمانوں کو ایسے فتنہ پردازوں کے فتنوں سے بچائے.